السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ تو جی بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ لائبہ کے اوپر ویڈیو بنائیں، سونیا کی بہن لائبہ آخر کہاں غائب ہو گئی ہے۔ ایک دم سے لائبہ کو دیوار کے ساتھ لگا دینا، غائب کر دینا، مطلب کہ ایک عجیب سی بات ہے۔ اور اس کے بہت سارے لوگوں کے جب کامنٹس آئے، لوگوں نے بات کی تو سونیا نے ایک ہلکی سی جھلک لائبہ کی دکھا کے بول دیا کہ لائبہ یہ ہے، اور اس کے ہاتھ دکھائے گئے ویڈیو میں جو مجھے بڑا عجیب لگا، اور یہ کہا گیا کہ لائبہ کی طبیعت پہلے خراب تھی، اب ٹھیک ہے اور اب ویڈیو میں نہیں آئے گی۔ کیا وجہ ہے کہ لائبہ کو شادی کی ویڈیوز میں نہیں لا رہے؟ اور ویسے بھی اس کو بول دیا گیا ہے کہ لائبہ کبھی بھی اب کسی کی ویڈیو میں نظر نہیں آئے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک دم سے ایک پرانے سے واقعے کو ریزن بنا کے لائبہ کو بالکل سائڈ پہ لگا دیا گیا ہے، اور ایک دم سے لائبہ انوسینٹ ہو گئی ہے، سادی ہو گئی ہے، معصوم ہو گئی ہے، اس کو کچھ نہیں پتا دنیا کا، اس کو بیچاری کو غلط اور صحیح کی کچھ سمجھ نہیں ہے۔ جبکہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ لائبہ کے ساتھ ٹک ٹاک بیٹھ کے یہاں پہ ٹک ٹاک لائیو کرتے تھے۔ تو کیا ایک اتنی انوسینٹ بالکل جس کو دنیا کا کچھ نہ پتا ہو، اپنے غلط اپنے اچھے برے کا بالکل بھی پتہ نہ ہو، وہ بیٹھ کے کیا ٹک ٹاک کھیل سکتی ہے؟ تو اگر وہ اتنی ہی بیچاری سیدھی سادی تھی تو سونیا کی اماں نے اس کو ٹک ٹاک لائیو پہ کیوں بٹھایا تھا؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا، چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور شیئر۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، جب سے سونیا اپنے گھر آئی ہے تو بالکل ٹوٹلی چینج ہو چکی ہے، اور اس میں بہت ساری تبدیلیاں جو ہیں بڑی اچھی بھی مجھے نظر آ رہی ہیں، جس کو میں اپریشیٹ بھی کروں گی کہ وہ پہلے کی طرح اب نہیں رہی۔ وہ بہت زیادہ سمجھدار ہو چکی ہے، سگڑ ہو چکی ہے، بہت زیادہ اس کے اندر تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ آپ پتہ نہیں یہ میں فیل کر رہی ہوں یا آپ لوگ بھی کر رہے ہو؟ کچھ دن مطلب کہ وہ کچھ عرصہ پہلے تک جب اس کی ڈائیورس نہیں ہوئی تھی تو وہ ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے اٹھ پٹانگ حرکتیں کرتی تھی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ اس طرح کی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے، میں صرف اس کی ویڈیو دیکھ رہی ہوں۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے تو مجھے کامنٹس میں بتائیے گا کہ کیا وہ ابھی بھی ٹک ٹاک لائیو پہ آتی ہے، اور کیا ابھی بھی سماویہ، لائبہ اور اس کی امی، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ سارا ٹبر لائیو پہ بیٹھے ہوتے تھے، خوب ان کو گالیاں سنائی جاتی تھیں، خوب برا بھلا بولا جاتا تھا، لیکن بس پیسہ بہت بری چیز ہے۔ اس پیسے کی ہرس اور لالچ نے ایک بوڑھے باپ کو بھی جو ہے نا، اس کی بھی کیا کہتے ہیں نا، آنکھیں بالکل ڈالرز نے بند کر دی تھی۔ اور خود سونیا کا ہسبینڈ بھی جو ہے وہ بھی نہایت ہی میں کہتی ہوں گھٹیا انسان تھا، جس نے اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کی، اس کی خوبصورتی کی حفاظت نہیں کی، اور اس بیچاری کو ایک تو اتنا لوٹا، اس کے پیسے سے گھر بنایا اور بعد میں اس کو یوز کر کے چھوڑ دیا۔ تو اب مجھے سونیا کافی میچور نظر آ رہی ہے، جس طرح وہ اپنے گھر کی اس نے جس طرح تعمیر کروائی، گھر کے روم سیٹ کیے، بھائی کی شادی کی۔ ویسے تو بیٹیوں بیچاریوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے، میکے میں بھی میں یہ کہوں گی کہ اس کے بھائی کا کام ہے کہ وہ تھوڑا سا عقل شعور سے کام لے، کوئی اتنا بھی سیدھا نہیں ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں تو کم از کم وہ خود اٹھائے نا۔ تو بہرحال فی الحال تو سارے ذمہ داریوں کا بوجھ سونیا کے کندھوں پر ہے، اور نجمہ نے سارا کریڈٹ بھی سونیا کو دیا جو اس کی بڑی بہن ہے، اور تمام سبسکرائبرز بھی سونیا سے بہت خوش ہیں کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کے گھر کو آباد کیا ہے، جو صحیح بات ہے۔ اب میں اس میں نہیں جاؤں گی حرام کمائی ہے، غلط کمائی ہے، مطلب کیوں کما رہی ہے سوشل میڈیا سے، مطلب اب اس کی ویڈیوز میں مجھے بہت جو ہے نا تبدیلی نظر آتی ہے، بہت مطلب کہ جس طرح پہلے کی نسبت اب یہ فیملی تھوڑی سی ڈیسنٹ ہو گئی ہے، تھوڑا سا ان کو عقل شعور آیا کہ بھی بدنامی جو ہوتی ہے یہ بڑی گندی چیز ہوتی ہے، اور لوگ جب بدنام ہو جاتے ہیں تو ہر کوئی ان کو برا بھلا بولتا ہے، ان کی عزت بالکل خاک ہو جاتی ہے، ملیہ میٹ ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں تو کچھ نہ کچھ اس فیملی نے سیکھی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک ان کو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ بھئی ہمیں کوئی مرضی جو کہتا رہے، یہ بس چپ کر کے لگے ہوئے تھے سوشل میڈیا سے پیسہ کمانے کے لیے۔ لیکن جب سونیا واپس آئی ہے اپنے ماں باپ کے گھر، اس کے گھر کی کوئی حالت نہیں تھی، کنسٹرکشن ہو رہی تھی، لیکن پیسے کی کمی کی وجہ سے کام بار بار رک جاتا تھا، لیکن جیسے ہی سونیا نے اپنا نیو چینل سٹارٹ کیا تو ماشاءاللہ تمام لوگوں نے سونیا کو سپورٹ کی، اور آج سونیا نے اپنے اماں باپ کا گھر جو ہے وہ مطلب مکمل طور پہ تعمیر بھی اس کی کمپلیٹ جو ہو چکی ہے، کمرے بھی سیٹ ہو گیا، بچوں کے لیے بھی کمرہ رکھا گیا ہے، سونیا نے بھی اپنا کمرہ سیٹ کیا ہے، بھابھی اور بھائی کے لیے بھی اس نے کیا، اور بہت کیا، میں کہتی ہوں بہت کیا اس نے، بیٹی ہو کر اس نے بڑا کیا ہے۔ پہلے ہمیں شکایت ہوتی تھی کہ جب اس کا پہلا چینل تھا تو اس نے اپنی ساری کمائی اپنے ہونے والے شوہر کو دی تھی، جو کہ بے وفا نکلا، لالچی نکلا، اور اس کی جب اس کا مفاد پورا ہو گیا تو اس نے ایک قابل لڑکی کو اپنی زندگی سے نکال دیا، مطلب کہ اس نے قدر نہیں کی سونیا کی۔ اس کا کام تھا سونیا کی رسپیکٹ کرتا، سونیا کو عزت کے ساتھ گھر میں بٹھا کے کھلاتا، جو اس نے نہیں کیا، لیکن میں کہتی ہوں کہ ساری زندگی وہ پچھتائے گا، ساری زندگی پچھتائے گا۔ تو اب سونیا میں تو بہت زیادہ تبدیلی ہیں، اب لائبہ کی سمجھ نہیں آ رہی، مطلب کہ اچھی تبدیلیاں میں دیکھ رہی ہوں جس کو میں اپریشیٹ کرتی ہوں۔ اب لائبہ کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک پرانا واقعہ ہے جس میں شاید سونیا کی ہی شادی کے دن تھے، جب اس کے اپنے ہی سگے ماموں جو کہ وسیم کا باپ ہے، اس نے لائبہ کو کے ساتھ جو ہے نا مس بہیو کیا تھا، اس کو بیڈ ٹچنگ کی تھی، ٹھیک ہے، جس کو ہم لڑکیاں اچھا نہیں سمجھتی، مطلب اس کے باڈی کے ایسے پارٹ کو ٹچ کیا تھا جو کہ مطلب کہ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو لائبہ تو کیونکہ بچی تھی، اس کو تو نہیں پتا تھا نا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے،
تو لائبہ کا تو ہرگز اس میں کوئی قصور نہیں تھا. لائبہ چھوٹی تھی, معصوم تھی. تو وہ جو بزرگ شخص تھا جو کہ میرے خیال میں وسیم کا باپ تھا, اس نے اس بیچارے کے ساتھ اس طرح کا مطلب کہ ایک اس کو بیڈ ٹچنگ کی اور وہ ویڈیو بن گئی اور وہ ویڈیو پھر پبلک بھی ہو گئی. تو بس وہ ویڈیو پبلک ہونے کی دیر تھی, تمام لوگوں نے اس بندے کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسائز کیا, بہت زیادہ اس پہ ویڈیوز بنی, بہت زیادہ ریاکشن دیے گئے, بہت برا بھلا بولا گیا. لیکن میں یہی کہوں گی کہ ایک تو شادی کا رش تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ بھئی وہ اس نے جان بوجھ کے یہ کیا تھا, وہ ماموں کا رشتہ تھا, بوڑھا انسان تھا, اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اس میں لائبہ کا کوئی قصور نہیں تھا. لائبہ بہت ہی انوسینٹ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس ٹائم تھی بھی چھوٹی, اس کو بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. لیکن یہاں پہ تو پتہ ہے آپ کو, کیمرہ میں ایک چیز اگر آپ کی ہو گئی ہے, آپ نے کیپچر کر لی ہے اور آپ نے بنا سوچے سمجھے اس کو پبلک کر دیا, آپ نے صحیح سے اس کو ایڈٹ نہیں کیا, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہاں تو وبال مچ جاتا ہے. اور وہ جس کے بھی چینل سے ویڈیو پبلک ہوئی تھی, میرے خیال میں وہ وسیم کے چینل سے ویڈیو پبلک ہوئی تھی, جو سونیا کا سابقہ شوہر ہے. اگر میری معلومات صحیح ہیں تو ہو سکتا ہے میں یہاں پہ غلط بھی ہوں, کسی اور چینل سے بھی ہوئی ہوں, لیکن مجھے جو لگتا ہے وہ وسیم کے چینل سے ہی وہ ویڈیو پبلک ہوئی تھی. تو پھر وسیم اندھا تھا, اس کو پتہ نہیں تھا, یا جو بھی تھا جس نے بھی وہ ویڈیو پبلک کی تھی اس کو وہ اندھا تھا, اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اس طرح کا بیچ میں سین کیپچر ہو گیا ہے تو اس کو ایڈٹ کرنا چاہیے. تو یہ ان کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں نہ, پتہ نہیں اب یہ جان بوجھ کے کنٹروورسی بنانے کے لیے اس طرح کی چیزوں کو ایڈٹ نہیں کرتے. مطلب کہ مجھے ان انفلوئنسرز کی سمجھ نہیں آتی, یہ جتنے بھی یوٹیوبر ہیں, اسپیشلی یہ گاؤں کے یوٹیوبر تو نہایت ہی میں کہتی ہوں نا, مطلب کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے یہ چیزیں دکھانی والی نہیں ہوتی سوشل میڈیا پہ. تو بس پھر کیا تھا کہ ویڈیوز دھڑا دھڑ بڑھنے لگی, اور اس کے بعد بھی جب وسیم لوگوں نے کبھی ریاکشن والوں پہ اٹیکس کیے تو ان کو پھر بار بار وہ اس چیز کا اس کے حوالے سے ہی سنایا گیا کہ آپ کے ابا نے یہ کیا تھا, اور وہ بار بار کلپ جو ہیں چلائے گئے, وہ کلپس چلائے گئے بنا سوچے سمجھے کہ بھئی اس میں ایک لڑکی کی بھی تذلیل ہے. تو جس کی وجہ سے کئی بار انہوں نے لائبہ کو کیمرے کے مطلب کہ آنے پہ روکا, کیمرے سے آنے پہ روکا. کئی بار لائبہ کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب لائبہ نہیں آئے گی, اب لائبہ نہیں آئے گی, لیکن پھر سے لائبہ آنا شروع ہو گئی. اور ایک ٹائم تھا جب سونیا کے اماں ابا مکان بنا رہے تھے, سونیا کی تو شادی ہوئی تھی, سونیا گھر میں کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی تھی فائنینشلی طور پہ, تو اس کی اماں ابا کو پیسوں کی اتنی ضرورت پڑ گئی تھی کہ اماں سمیت سماویہ اور لائبہ تینوں کی تینوں ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے جو ہے لائیو کرتی تھیں. اور آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بچیوں کے ساتھ کتنا مس بہیو کیا جاتا ہے. اور سونیا کیا کہتے ہیں, لائبہ تو تھی بھی انوسینٹ, اور دوسری سماویہ بھی بچی ہے, لیکن ان لوگوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی اور ان بچیوں کو کیش کیا, جو کہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی. تو اب لوگ تو باتیں بنائیں گے نا, لوگ تو باتیں کریں گے. اب پھر سے انہوں نے ایک دم سے اسی چیز کو مدعا بنا کے کہ بھئی اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا, ویڈیو بن جاتی ہے, لائبہ کے ساتھ لوگ ایسے کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ لوگ پرانی چیزوں کو لے کے روتے دھوتے رہو اور اس لڑکی کو ایک سائڈ پہ لگا دو, بیچاری کو اس کے منہ کے اوپر دوپٹہ ڈال دیا, اس کے ہاتھ دکھا رہے ہیں, کمزور ہو گئی ہے, بیمار تھی, یہ تھی, وہ تھی, ایسا ویسا. آپ کا کام ہے کہ اس کو سمجھائیں, ٹھیک ہے, اس کو ہر اچھی بری بات بتائیں, کھلا کے بتائیں, کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. بچی کو ہر چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اب سماویہ جو ہے وہ اچھی خاصی تیز ہے, اس کی چھوٹی بہن بھی اچھی خاصی تیز ہے, سونیا بڑی سمجھدار ہو گئی ہے. تو لائبہ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ سب مل کے اس کو بھی اتنا سمجھائیں, اتنا اس کو نالج ہونی چاہیے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, یا مجھے کوئی اگر غلط نیت سے دیکھ رہا ہے یا ٹچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو میں نے اس کو کس طرح سے منہ توڑ جواب دینا ہے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ بھئی آپ سارے ویڈیوز میں آئیں, آپ سارے ہنسی مذاق کریں, سب کے سامنے ہمیں نظر آئے, اور ایک لائبہ بیچاری کو سائڈ پہ لگا دیں. یا پھر اگر آپ نے لائبہ کو سائڈ پہ لگانا بھی ہے تو پھر آپ یہ تو مت کریں نا, یہ دیکھیں اس کے ہاتھ, یہ دیکھیں اس کے ہاتھ, اور اس کے منہ پہ دوپٹہ کروا دیا. یہ تو مجھے اس چیز کی کوئی سمجھ نہیں آئی. نہ بتایا گیا کون سے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ ہوا, نہ میڈیسن دکھائی گئی, کچھ بھی نہیں بتایا گیا, بس لوگوں کو اس کے ہاتھ دکھا کے خاموش کروا دیا گیا. تو یا تو وہ شروع دن سے ویڈیو میں آتی نا, شروع دن سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ بچی ہماری بیچاری اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کو ویڈیوز ملائیں, لیکن آپ نے اپنے مطلب کے لیے اس کو استعمال کیا, اس کی خوبصورتی کو کیش کیا. اور اب جب سونیا اس گھر میں آ کے بیٹھ گئی ہے تو لائبہ کو ایک سائڈ پہ لگا دیا. ایک ٹائم تھا کہ لائبہ کا اپنا چینل تھا, وہ اپنی ویڈیو بناتی تھی, تو مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ بہت ہی کوئی انوسینٹ ہے. اچھا خاصا وہ اپنی ویڈیو بناتی تھی, ٹھیک ٹھاک ہے وہ, پتہ نہیں یہ لوگ اس طرح کیوں. تو میں یہاں پہ سونیا سے کہوں گی کہ یہ جو ریزن آپ نے دیا ہے نا بی بی, یہ بالکل بھی ہمیں اس پہ اعتماد نہیں ہے. ہم اعتبار نہیں کرتے آپ کی بات کا کہ اس کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. اب وہ اتنی بھی چنی منی کاکی نہیں رہی. جو بندی اتنے عرصے تک اپنا چینل چلاتی رہی ہو, ٹک ٹاک لائیو کرتی رہی ہو, وہ اتنی بھی بیوقوف نہیں ہے کہ بھئی اس کی ویڈیو بن جاتی ہے, یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. تو یہ غلط بات ہے. آپ لائبہ کو لائیں سامنے, بتائیں, وہ خود بتائے اپنے منہ سے کہ میں نہیں آنا چاہتی, تو ٹھیک ہے, وہ خود بتائے.
دیکھنے والوں کو وہ خود بتائے کہ وہ بھائی میری مرضی ہے، میں سمجھدار ہوں، میرا خود کا عقل ہے، میں اپنی مرضی سے کیمرہ میں نہیں آنا چاہتی، ویڈیو میں نہیں آنا چاہتی، یا پھر میں آنا چاہتی ہوں، میری فیملی مجھے دباؤ میرے پہ پریشر بنا رہی ہے کہ بھائی آپ نے نہیں آنا، آپ نے نہیں آنا، آپ سیدھی سادھی ہو. مطلب کہ جب تک لائبہ اپنے منہ سے آ کے کوئی مطلب اسٹیٹمنٹ نہیں دیتی تو ہم سونیا آپ کی بات پہ یقین نہیں کریں گے. اور سبسکرائبرز کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ آپ لائبہ کو سامنے لائیں. باقی آپ کی مرضی ہے جی، ہمارا تو کام ہے ریاکشن دینا. اور جو چیزیں تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں لائبہ سامنے آتی ہے یا نہیں آتی. اور سچائی چھپا کے زیادہ دیر بندہ نہیں رکھ سکتا. کوئی نہ کوئی بات جو ہے جو اندر خانے چل رہی ہے وہ ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جائے گی. تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.